ایک ایسی زندگی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں جو ایک تبدیل شدہ زندگی ہے، ایک ایسی زندگی جس کے تعلق سے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ وہ زندگی ہے جس کے اندر ایک ایسی قدرت ہے جس کی بدولت آپ اس دنیا پہ غالب آنے کا تجربہ رکھتے ہیں، جس کی بدولت آپ ابلیس پر غالب آنے کا تجربہ رکھتے ہیں، جس کی بدولت آپ ابلیس کی تمام ناپاک قوتوں پر غالب آنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ آئے میرے عزیزو، ایک بار پھر خدا کے کلام کی طرف اپنا پورا دھیان لگائیں۔ چند لمحے ہم خدا کے کلام کو سنیں گے غور سے، تاکہ آج ہم خدا کے کلام سے برکت کو ریسیو کر کے جائیں۔ آئے ہم بائبل مقدس میں سے افسیوں کا خط 3 باب اس کی 14ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو آپ میرے ساتھ اس حوالے کو نکال سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، زور جو ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے، اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کے جلال کی دولت کے وسیلے سے اپنے اندر روحانی زور کو رکھنا ہے، روحانی زور، انرجائزر بننا ہے، پاور تھرو ہز اسپرٹ، انر سیلف۔ جب ہم روحانی زور سے بھر جاتے ہیں تبھی ہم خدا کے جلال کی قدرت کو اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ ہمیں روحانی زور سے بھرنا ضرور ہے۔ بائبل مقدس کا یہ حوالہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ اس خط کو افسس کی کلیسیا کے نام لکھ رہا ہے، اور وہ قید خانہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، رومی قید کے اندر تھا، اور وہ خط کلیسیاؤں کو لکھتا ہے وہاں سے، اور وہ بتاتا ہے کہ خدا اس کے بارے میں کلام کیا کر رہا ہے اور کلیسیاؤں کو کون سی بات کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کلیسیاؤں کو یہ خط لکھتا ہے کہ کون سی قوت تمہیں درکار ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس نے اس خط کو لکھا، اور اس کے بعد وہ خدا کے مکاشفات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں غیر قوموں کی مانند نہیں بننا ہے، ہمیں خدا کی قدرت کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے۔ افسیوں کا خط جو ہے ایک بڑا خوبصورت خط ہے، اور اس خط کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس خط کے اندر روحانی بیداری کے حوالے سے خدا کا بندہ بیان کرتا ہے، اور وہ افسس کی کلیسیا کو ایک چیلنج دیتا ہے کہ ہمیں ثقافتی دباؤ کے اندر نہیں آنا ہے، ہمیں غیر قوموں کے مانند نہیں بننا ہے، ہمیں معاشرے کے دباؤ کے اندر نہیں آنا ہے، ہمیں ان اجنبی رسومات کو فالو نہیں کرنا ہے، بلکہ
ہمیں روحانی بیداری کے لیے اندرونی انسانی روح کے اندر اس کو اجاگر کرنا ہے اور خدا کے روح کی بدولت ہمیں آگے بڑھنا ہے. میرے عزیزو، بائبل مقدس کا یہ حوالہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں جھوٹی تعلیمات پر فوکس نہیں کرنا ہے، جھوٹے فلسفوں کے اوپر فوکس نہیں کرنا ہے، ہمیں ان جھوٹی رسومات کے اوپر بھی فوکس نہیں کرنا ہے. اور ہمیں یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ہاللیلویا. ایمان کو کیا کرنا ہے؟ ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور خدا کی طاقت پر بھروسہ رکھنا ہے. بھروسہ رکھنا ہے. میرے عزیزو، بائبل مقدس ایک سچی کتاب ہے اور ہمیں ایک ایسا لائعمل دیتی ہے، ایسا نظریہ دیتی ہے، زندگی گزارنے کا ایک ایسا نظام دیتی ہے جس کے آگے ابلیس جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ ایک زندہ اور زندگی بدل دینے والا سفر کیا ہے. ہم سب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم لمبی زندگی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں زندگی اور تندرستی دے، ہمارے بچوں کو زندگی اور تندرستی دے. لیکن آج ہم ایک ایسی زندگی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں جو ایک تبدیل شدہ زندگی ہے، ایک ایسی زندگی جس کے تعلق سے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ وہ زندگی ہے جس کے اندر ایک ایسی قدرت ہے جس کی بدولت آپ اس دنیا پہ غالب آنے کا تجربہ رکھتے ہیں، جس کی بدولت آپ ابلیس پر غالب آنے کا تجربہ رکھتے ہیں، جس کی بدولت آپ ابلیس کی تمام ناپاک قوتوں پر غالب آنے کا تجربہ رکھتے ہیں. سو میرے عزیزو، خدا کی طاقت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قوت کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے، خدا کی حضوری کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے. آپ ذرا غور کریں، ایک غبارہ ہے اور اس غبارے کے اندر جب آپ ہوا بھرتے ہیں تو وہ غبارہ پھول جاتا ہے اور اس کو آپ ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ ایسے غباروں کو کوئی لوگ ڈیکوریٹ کرے جن میں ہوا نہیں ہے؟ کبھی آپ نے لگائے؟ جب غبارے میں سے ہوا نکل جائے تو غبارہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، وہ کوڑے دان میں پھینکا جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے. جب آپ کے اندر روحانی بیداری نہیں ہوتی تو پھر آپ بھی اس غبارے کی مانند بن جاتے ہیں جو پھٹ جاتا ہے اور اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ ہم بظاہر تو پھولے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ قدرت نہیں ہے، وہ ہوا نہیں ہے جو خدا کے روح کی ہوا ہے. ہاللیلویا. سو ہمیں ایک خوبصورت ڈیکوریشن بنایا گیا ہے، ہمیں خدا نے ایک خوبصورت موتی بنایا ہے، ہمیں خدا نے ایک انتہائی بیش قیمت چیز بنائی ہے جو کہ انسانوں کے لیے باعث برکت ہے. سو ہمیں خدا کی حضوری کو اپنے اندر لینا ہے. بائبل ہمیں یہی سکھا رہی ہے، خدا کا بندہ پالوس یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں خدا کی طاقت کے اندر چلنا ہے. اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، افسیوں کا خط جب ہم نے پڑھا ہے اس کی 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہوتے جاؤ.
باطنی انسانیت، آپ کے اندر ہوا ہونی چاہیے، آپ کے اندر روح کی ہوا ہونی چاہیے کہ آپ بلندیوں پر پرواز کر سکیں. ہاللیلویا، بلندیوں پر پرواز کر سکیں. ہم پھٹے ہوئے غبارے تو نہیں ہیں، ذرا غور کریں. ہم ایسے غبارے تو نہیں ہیں جو پھس ہو چکے ہیں، جن کی ہوا کم ہو گئی ہے، جو بالکل فلیٹ ہو چکے ہیں. کہیں تو فلیٹ غبارے بھی بڑے ہی شور مچا رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی کلام ہمیں یہ نہیں سکھا رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں باطنی انسانیت، ہمارے اندر جو انسانیت ہے جس کو ہم روح القدس کی قدرت سے بھرتے ہیں، جو ہماری روح ہے، ہماری انر سیلف ہے، ہماری باطنی انسانیت میں بہت ہی ہمیں زور آور ہونا ہے. اور وہ زور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ وہ ہوا جس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر آئے اور وہ ہمیں قدرت دے، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ کون سی ہوا ہے؟ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے، وہ ہمیں بھرنا چاہتا ہے. بائبل مقدس میں اگر آپ دیکھیں پہلا پطرس 3 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہوئے ہیں. خدا کی نظر کن کے اوپر ہے؟ بھائی خدا کی نظر کن کے اوپر ہے؟ بے دینوں کے اوپر ہے، دنیا کے لوگوں کے اوپر ہے، غیر قوموں کے اوپر ہے. کن کے اوپر ہے خدا کی نظر؟ بھائی کن کے اوپر ہے؟ خدا کی نظر آپ کے اوپر ہے. خدا کی نظر راست باز لوگوں کے اوپر ہے. خدا کی نظر جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہے جو اس کے کاموں کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، اس کے کلام پر توجہ دے رہے ہیں، اور اس کے کان ان کی دعا سنتے ہیں. ہاللیلویا. جب آپ دعا کرتے ہیں تو آسمان کھلتا ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو باطنی انسانیت ہے، جو آپ کا انر سیلف ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے. جب بھی آپ کمزور ہوتے ہیں اور آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی روح جو ہے وہ تازہ ہوتی ہے اور آپ کی روح بھر جاتی ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ آپ کے اوپر نظر کر رہا ہے. خدا جو ہے وہ راست بازوں کی طرف کان لگائے ہوئے ہے اور وہ آپ کی دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے. میرے عزیزو، ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں جب روتے ہیں تو اپنے بچوں کے رونے کی آواز فوراً پہچان لیتے ہیں. ذرا غور کیجئے، ایک ماں جب اس کا بچہ روتا ہے تو وہ بہت سارے بچوں میں اپنے بچے کی آواز پہچانتی ہے. اسی لیے خدا راست بازوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. وہ آپ کی دعا کا جواب دیتا ہے، وہ آپ کے رونے کو جانتا ہے، وہ آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے. کیونکہ میرے عزیزو، خدا غافل نہیں ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے. کلام کہتا ہے وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں. نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے، نہ اس کو کوئی نیند آتی ہے، نہ اس کو کوئی اور کام ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کو بھرنے کے لیے تیار ہے. ہاللیلویا. کون کون بھرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو؟ کھڑا کھڑا فلیٹ ہویا ہے آج؟ جب فلیٹ ہویا ذرا ہاتھ کھڑا کرے. جرا سوچتا ہے یار میری ہوا پھس ہو گئی ہے، میرے اندروں ہوا نکل چکی ہے، میرے اندر سے روحانی باطنی انسانیت میری فلیٹ ہے. I need more filling. کبھی کبھی جب میں گاڑی چلاتا ہوں تو اکثر گاڑی کی ٹائروں کی ہوا جو ہے نا مجھے چیک کروانی پڑتی ہے، تاکہ گاڑی کے اندر جو ہوا ہے وہ صحیح رہے اور گاڑی صحیح چلے. جب آپ کی زندگی میں روحانی بیداری نہیں ہوگی تو پھر آپ خدا کی حضوری میں کام نہیں کر پائیں گے. کون کون چاہتا ہے کہ خدا سے برکت کو ریسیو کرے؟ کیڑی کیڑی برکت تسی چاہتے؟ ہر برکت ہم چاہتے ہیں.
ہم طرح طرح کی برکتوں کو خدا سے مانگتے ہیں، اور کلام یہی کہہ رہا ہے کہ خدا کی آنکھیں آپ پر ہے، وہ راست بازوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، وہ راست بازوں کی دعاؤں کے اوپر اس کے کان لگے ہوئے ہیں، اور کلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا خدا جو ہے، جس خدا سے آپ مانگتے ہیں، وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، نہ اس کو کوئی خراٹے آتے ہیں، نہ ہی اس کا دھیان ادھر ادھر ہے، اس کی آنکھیں آپ کی طرف ہے، اس کا دھیان آپ کی طرف ہے. He is looking at you. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کے اندر ہوا کتنی ہے. کیا آپ پرواز کر سکتے ہیں؟ جب آپ پرواز کرنا شروع ہوں گے تو آپ برکت ریسیو کریں گے. جب آپ کی ہوا نکلی ہے تو وہ آپ کے اندر کو بھرنا چاہتا ہے، آپ کی باطنی انسانیت کو زور دینا چاہتا ہے، آپ کو کرنٹ دینا چاہتا ہے تاکہ آپ چارج ہو جائیں. ہاللویا. کبھی کبھی ہم بالکل فلیٹ ہو جاتے ہیں. سم ٹائم میں بھی اپنے اندر ویکنس فیل کرتا ہوں، روحانی کمزوری. اور جب ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر سے ہمارے اندر ایک نئی بیداری آنا شروع ہوتی ہے، ہم دوبارہ سے پرواز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاللویا. وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے میرے عزیزو. کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. اگر آپ زبور 121 میں پڑھیں، وہاں لکھا ہے میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. میری مدد وہاں سے ہے، میری کمک وہاں سے ہے. وہ میری آواز کو سنتا ہے، وہ ہمارے آہ و نالا کو سنتا ہے، وہ ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، وہ ہمیں قوت دینا چاہتا ہے، وہ ہماری گاڑی کو چلاتا ہے. آپ ذرا غور کریں، ایک ایسے شخص پہ جو گاڑی چلا رہا ہے، اس کی گاڑی خراب ہے اور وہ پہاڑی کے اوپر گاڑی کو لے کر چلتا ہے اور وہ آگے لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن کوئی اس کا مددگار نہیں ہے کہ وہ اس کو منزل تک پہنچائے. اچانک سے ایک شخص جو ٹرک کے ساتھ ہے، وہ ٹرک چلا رہا ہے اور وہ اس گاڑی کو رسی سے کھینچتا ہے. ہاللویا. اور وہ اس کی منزل تک اس کو پہنچا دیتا ہے. کبھی کبھی ہماری گاڑی جو ہے وہ رک جاتی ہے، کبھی کبھی ہماری گاڑی جو ہے وہ آگے چلنے کے لیے بالکل خراب ہو چکی ہے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ اپنا ٹرک لے کر آتا ہے اور آپ کی گاڑی کو رسی سے باندھتا ہے اور آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. ہاللویا. ہاللویا. وہ آپ کے لیے مدد کے لیے تیار ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں میرے عزیزو. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. اگر آپ یسایہ کی کتاب پڑھیں 41واں باب 10ویں آیت، تو وہاں لکھا ہے ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. وہ ہمیں سنبھالنے کے لیے تیار ہے، وہ ہمیں قوت دینے کے لیے تیار ہے، وہ ہماری خراب اور بند گاڑی کے اندر جان بھرنے کے لیے تیار ہے، وہ ہمیں آسرا دینے کے لیے تیار ہے، وہ ہمیں جو ہے زور دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ ہمیں تھامتا ہے. کلام کہتا ہے زبور 139 10ویں آیت میں، تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا. ہمارا خدا ہمیں سنبھالتا ہے. ہاللویا. ہمارا خدا ہمیں سنبھالتا ہے. ہمارا خدا ہمیں سنبھالتا ہے. ذرا غور کریں ایک ایسے شخص پہ جو ڈوب رہا ہے اور پانی کے اندر ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں جو اس کو سنبھالے. اچانک سے ایک ریسکیو ورکر آتا ہے اور اس کو وہ سنبھالتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے. خدا ہمیں ریسکیو کرتا ہے، خدا ہمیں ریسکیو کرتا ہے، خدا ہمیں سنبھالتا ہے، خدا ہمیں بچاتا ہے، خدا ہماری قوت اور ہمارا زور ہے. میرے عزیزو، وہ آپ کو شفا دیتا ہے، وہ آپ کو شفا دیتا ہے.
اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے خروج 15:26 کے اندر کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا. ہاللیلویا. کیونکہ میں خداوند تیرا شافی خدا ہوں. ہاللیلویا. تو خداوند ہمارا کیا ہے؟ شافی خدا ہے، مددگار ہے. اور اگر تو میرے حکموں کو مانتا ہے، میرے آئین پر عمل کرتا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ جو مصریوں کے اوپر لعنتیں بھیجی تھی ان بیماریوں کو تجھ پر نہ بھیجوں گا. ہاللیلویا. تجھ پر نہ بھیجوں گا کیونکہ تو نے میرے آئین کے اوپر عمل کیا ہے، تو نے میرے حکموں کو مانا ہے اور میں نے تجھے دیکھا ہے. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے رحم کو دیکھیے. اور وہ 12 برس سے عورت جب بیمار، کمزور، بدحال، مایوس اور اپنی تمام جمع پونجی جو ہے وہ حکیموں اور ڈاکٹروں کو لگا چکی تھی، لیکن وہ پر امید تھی اور اس کے پاس ایک واحد امید یہ تھی کہ میں یسوع کے پاس اگر جاؤں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. اس کی ایک ہی امید تھی. اس نے سنا تھا کہ یسوع کے پاس جو شخص جاتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ موقع مل جائے کہ میں یسوع کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں تو میں شفا پا جاؤں گی. اتنا بڑا ایمان تھا. اس کی پوشاک کا کنارہ. اور ایک ناپاک ہونے کے ناطے سے اس کے لیے حکم تھا کہ وہ دور رہے کیونکہ وہ ناپاک تھی، لیکن تو بھی اس نے کسی طرح سے جدوجہد کرتے ہوئے بھیڑ کے اندر سے گزر کر وہ جاتی ہے اور کسی طرح سے وہ یسوع کی پوشاک کے کنارے کو چھو لیتی ہے. اور فوراً سے خداوند چلا اٹھتے ہیں. کس نے مجھے چھوا؟ کیونکہ میرے اندر سے قدرت نکلی ہے. ہاللیلویا. یسوع نے کہا میرے اندر سے قوت نکلی ہے. اور شاگرد کہتے ہیں خداوند اتنے لوگ تیرے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہ عورت ایک دم سے کھڑی ہو کر کہتی ہے خداوند میں نے آپ کو چھوا ہے ایمان سے. سو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، وہ آپ کے اندر کو جو ہے وہ بھرنا چاہتا ہے. آپ فلیٹ ہو چکے ہیں، آپ کمزور ہو چکے ہیں. آپ روحانی طور پر جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو جسم بھی آپ کا کمزور ہو جاتا ہے. پھر آپ کی جان بھی گناہ کی قید کے اندر چلی جاتی ہے. خدا کی قدرت کام نہیں کرتی. پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو خدا کے زور میں آگے بڑھنا ہے. ہاللیلویا. اس کے زور میں بڑھتے چلے جائیں. اور یہی خدا کا بندہ افسس کی کلیسیا کو خط لکھ کر بیان کرتا ہے، اس کے زور میں بڑھتے چلے جاؤ. ہر روز معائنہ کرو، تجزیہ کرو، اپنا محاصرہ کرو، دیکھو کہاں پہ آپ کو خدا کی ضرورت ہے. ہر روز خدا کی قوت سے بڑھتے چلے جائیں. خدا کی حضوری میرے عزیزو آپ کے اندر رہنا چاہتی ہے. اور بائبل بیان کرتی ہے، افسیوں 3:17 آیت میں لکھا ہے اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑتے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے. مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے. میرے عزیزو، وہ آپ کے اندر سکونت کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے. وہ آپ کو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، نہ کہ ہوٹل. کئی دفعہ اسی کہنے ہیں خداوند سانو گھر نہ بنا، ہوٹل بنا لے. اب گھر میں اور ہوٹل میں فرق کیا ہے مجھے بتائیں؟ گھر میں اور ہوٹل میں کیا فرق ہے؟ ہوٹل جو ہے
آپ 2 दिन रह लेंगे होटल में, 3 दिन रह लेंगे, हफ्ता रह लेंगे, महीना रह लेंगे, लेकिन क्या होटल परमानेंट रेजिडेंस है आपकी? क्या होटल जो है आप मुस्तकिल वहां पे रह सकते हैं? मुझे बताएं। होटल एक मुस्तकिल जगह नहीं है। आपका घर एक मुस्तकिल आरामगाह है, आपका घर एक मुस्तकिल जगह है। खुदा होटल में नहीं रहना चाहता, खुदावन यीशु मसीह होटल में नहीं रहना चाहता है। यीशु जो है वो घर के अंदर आना चाहता है। यीशु कहां पे आना चाहता है? यीशु कहां पे आना चाहता है? यीशु कहां पे आना चाहता है? आपके अंदर, आपके अंदर। वो मुस्तकिल आरामगाह तलाश करता है, वो मुस्तकिल रहना चाहता है। हमें क्या करना है? हमें अपने घर के तमाम कमरे उसको दे देने हैं। हमें अपने घर के तमाम कमरे उसको देने हैं। छोटा कमरा, बड़ा कमरा, वो कमरा, वो कमरा, वो कमरा, सारे कमरे दे दें उसको। हम कभी कभी एक कमरा देते हैं, खुदावन सिर्फ ऐस कमरे च तू आ सकना, दूजे कमरे च नहीं जा सकता है कि नहीं? ऐसे कभी कभी हम सिर्फ एक कमरा देते हैं, सारे कमरे नहीं देते। हम एक कमरा देते हैं, और एक कमरा कौन सा होता है? संडे से संडे पे दुआ करनी बस, खुदावंदा ऐस तो उतने नहीं, है ना? ये सारी जिंदगी मैं नहीं दिन दे सकता। कभी कभी मैंने गुनाह भी करना है, कभी कभी मैंने फलां काम भी करना है, दुनियादारी भी चलानी है, ऐसी गुनाह के काम भी है। हम सारे कमरे नहीं देते हैं उसको। एक छोटा सा कमरा खुदावन को दिया हुआ है, मेरे कार च तू आ सकना है, पर ऐस तो उत्थे नहीं। फिर क्या होगा? बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। मेरे अजीजों, खुदा आपको भरना चाहता है। वो ईमान के वसीले से मसीह आपके दिलों में सुकूनत करना चाहता है, ताकि आप उसकी मोहब्बत में जड़ पकड़ते चले जाए। खुदा की मोहब्बत आप में बहना चाहती है मेरे अजीजों। खुदा की मोहब्बत आपके अंदर आना चाहती है, ताकि आप यीशु मसीह को जान सकें। सिर्फ छोटे से कमरे को देने से कोई फायदा नहीं है, आप यीशु को जान नहीं सकेंगे। सिर्फ चंद लम्हे दुआ करने से कोई फायदा नहीं है, आप यीशु को जान नहीं सकेंगे। सिर्फ चंद लम्हे बाइबल मुकद्दस को पढ़ लेना और संडे के संडे दुआ कर लेना काफी नहीं है। आपको पूरा घर उसको देना पड़ेगा। सारा घर वो आपके घर में आना चाहता है मेरे अजीजों। वो आपसे मोहब्बत करता है। आप अपनी तमाम तर चीज़ों को उसको देना शुरू कर दे। फिर आपने खुदा की हुजूरी का तजर्बा करना है। देखिएगा कैसे खुदावंद आपसे प्यार करता है, क्योंकि उसने आपके लिए जान दी है। हालेलुया। उसने आपके लिए मोहब्बत का वो सबूत दिया है जो कोई इंसान नहीं दे। आप माजी के अंदर उसकी मोहब्बत को देख सकते हैं। उसने सलीब के ऊपर आपके लिए तमाम तरह के दुखों को सहा है। आपके लिए उसने सलीब पर अपनी जान का एक एक खून का कतरा बहा दिया है। हालेलुया। एक एक। तो हमें क्या करना है? हमें उसको सारा कुछ दे देना है। अपने जिस्म की तमाम तर चीजें देनी है, अपने अंदर की तमाम तर उसको सरेंडर कर दे। खुदावन ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। हालेलुया। फिर आप बरकत के वारिस होंगे मेरे अजीजों। खुदावन की मदद के हम मुस्तहक हैं मेरे अजीजों। हम देखते हैं कि खुदा न सिर्फ माजी में हमारा मददगार रहा है, बल्कि हाल के अंदर भी वो हमारे लिए खड़ा हुआ है, और उसका रूहुल कुदस हमारे साथ है। हालेलुया। कलाम क्या कहता है? अगर आप यूहन्ना 14:16 के अंदर लिखे, और लिखा है, मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि वह अबद तक तुम्हारे साथ रहे।
کب تک تمہارے ساتھ رہے؟ ابد کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ تک۔ اس کا مطلب ہے اس کی محبت نہ صرف ماضی میں ہے بلکہ مستقبل کے لیے اور حال کے لیے بھی اس کی محبت آپ کے لیے ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے، ساتوں دن، 365 دن، سال کے تمام لمحے، سال کی تمام تر سیکنڈز بھی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو بھرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو مددگار دینا چاہتا ہے، وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے۔ اور مستقبل کی محبت ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ تیتس 2 باب 13 آیت دیکھیں، وہاں کیا لکھا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا منجی یسوع کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، کیونکہ میرے عزیزو ایک وقت آئے گا کہ جب ہم دلہن کی صورت میں اس کے جلال میں ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ یہ اس کی محبت ہے، اور وہاں کوئی آنسو نہیں ہے، نہ درد ہے، نہ موت ہے۔ خدا کی پوری قدرت آپ کو بدلنا چاہتی ہے۔ آپ بدلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہیں؟ میرے عزیزو ذرا غور کیجئے، کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ کون کون تیار ہے؟ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو آئے اپنے سروں کو جھکائیں، پاک روح آپ کو بھرنا چاہتا ہے۔